کوئٹہ تک پہنچ رہا ہے. سردار اختر مینگل صاحب، ڈاکٹر مالک صاحب، اچھزائی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں افتخار صاحب، ہوتی صاحب، شیرپال صاحب، مریم شریف صاحبہ، ساجد میر صاحب، نورانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، بلوچستان کی تنظیم، کوئٹہ کی تنظیم، ہمارے جیالو، تمام سیاسی جماعتوں کے جمہوری کارکن، السلام علیکم. میں گلگت بلتستان سے، شگر کے پہاڑوں سے آپ سے مخاطب ہوں. جو لوگ کہتے تھے کہ گجرانوالہ میں، پنجاب میں ہمیں شاید پی ڈی ایم کی تحریک ایک شادی ہال نہیں بنا سکتے ہیں، آپ سب نے دکھایا. آپ نے نہ صرف گجرانوالہ اسٹیڈیم کو بھرا دیا، مگر اس کے ارد گرد کے سارے سڑکوں کو بھرا کر اسلام آباد کو ایک واضح پیغام بھیجا تھا. جو کہتے تھے کہ کراچی کا جلسہ ناکام ہوگا، مزار قائد کے ارد گرد جو عوام کے سمندر میں تاریخی جلسہ کر کے اپنا ریفرنڈم کا فیصلہ سنا دیا. اور آج کوئٹہ میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اس جلسہ کو کامیاب کر کے آپ نے نہ صرف پورا ملک مگر پورا دنیا کو دکھا دیا ہے کہ پاکستان کے عوام ایک طرف ہے اور سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کار دوسری طرف ہے. جو آج بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم ٹوٹ جائے، اپوزیشن کا اتحاد ٹوٹ جائے، ان کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے میرا ایک واضح پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ موومنٹ آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی، نہ الائنس آف دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے پیچھے ہٹی، اور نہ ہم پی ڈی ایم سے پیچھے ہٹیں گے. بڑے محنت سے، بڑے مشکل سے اس پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد ہمارا اے پی سی میں رکھے گئے. ہم آگے 2 قدم بڑھ سکتے ہیں مگر پیچھے ہٹنے والے میں سے نہیں ہیں. ساتھیوں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہونے کے باوجود، اس ملک کے سب سے زیادہ وسائل کے مالک ہونے کے باوجود، گیس سے لے کے سونا تک کے مالک ہونے کے باوجود، کیا اس دھرتی کے عوام کی قسمت میں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں. بلوچستان کے عوام غیرت مند عوام ہے. بلوچستان کے لوگ اپنے حقوق لینے جانتے ہیں. بہادر عوام ہے، غیرت مند عوام ہے. اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اس صوبہ کے عوام نے اپنا خون دیا ہے، خون. بلوچستان کے عوام کا سر کٹ سکتا ہے مگر کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. کہیں نہیں لکھا ہے کہ بلوچستان کے عوام میں قسمت میں لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی سلیکٹڈ یا سلیکٹر کا غلام ہی رہیں گے. عوام، چاہے وہ کوئٹہ کا ہو، کراچی کا ہو، گجرانوالہ کا ہو، عوام اب اپنا آزادی چاہتی ہے. عوام اپنی جمہوری آزادی چاہتی ہے، اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزارنے کی آزادی چاہتی ہے.
عوام اپنا زمین اور اپنا وسائل کا مالک ہونے کا آزادی چاہتے ہیں. عوام غربت سے آزادی چاہتے ہیں, بے روزگاری سے آزادی چاہتے ہیں, بھوک سے آزادی چاہتے ہیں, سوچنے کی آزادی چاہتی ہے, بولنے کی آزادی چاہتی ہے, سانس لینے کی آزادی چاہتی ہے. یہ کس قسم کی آزادی ہے؟ جہاں نہ عوام آزاد, نہ سیاست آزاد, نہ صحافت آزاد, نہ ہمارا عدلیہ آزاد. آپ کو آپ کا آزادی دلوانے کے لیے, آپ کو آپ کا حق دلوانے کے لیے آج اس ملک کے سارے جمہوری قوتیں, سارے جمہوری جماعتیں نہ صرف ایک سٹیج پہ ہیں مگر ہم سب ایک پیج پہ ہیں. اور اب باقیوں کو عوام کا سٹیج پہ, عوام کا پیج پہ آنا پڑے گا, ورنہ ان سب کو گھر جانا پڑے گا. ساتھیوں, مشرف کے آمرانہ دور کے بعد جب صدر زرداری صدر بنے تو ہم آمروں کے ظلم کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آمریت نے بلوچستان کو کیا دیا ہے؟ نوجوانوں کے مشق شدہ لاشیں دی ہیں. اس ملک کے شہریوں اغوا کر کے عامر مشرف نے اس ملک کے شہریوں کو اغوا کر کے دوسرے ملک کو بیچے. یہ شخص جو دوسرے کے خلاف غداری اور کرپشن کے فتویٰ باندھتے تھے, پاکستان کی شہریوں کو بیچتا تھا. اس سے بڑا کوئی کرپشن نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا کوئی غداری نہیں ہو سکتا. اور ویسے ہی یہ بگورا قاتل اب سرٹیفائیڈ غدار بن چکا ہے. جس شخص نے اپنا ہوائی جہازوں کو بیچ کر اکبر بگٹی کو شہید کیا تھا, جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو دہشت گردوں کے سہولت کار بن کر شہید کر دیا, آج تک کوئی اس کا حساب نہیں لے سکا. صدر زرداری نے بلوچستان کے ساتھ ماضی میں جو ظلم ہوا تھا اس کا نہ صرف ریاست کی طرف سے معافی مانگی, مگر وہ کام شروع کیا تھا جو بلوچستان کے محرومیوں کو دور کر سکتا تھا. 18ویں ترمیم کی صورت میں جمہوریت کو بحال کیا, صوبوں کو وہ حقوق دیے جو 70 سال سے ان کا حق تھا مگر ان کو نہیں دیا گیا. وہ صوبائی خود مختاری جو بلوچستان کے عوام کے مطالبہ تھا, جو بھٹو کا وعدہ تھا, ہم نے 18ویں ترمیم میں پورا کر دیا. اپنا وسائل کی مالکی, اپنا ریسورسز کا قانونی تحفظ, یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو سارے جمہوری قوتوں نے مل کے 2008 میں بلوچستان کے عوام کے لیے کروایا تھا. ہم نے تاریخ میں انصاف NFC ایوارڈ کر کے سارے صوبوں کو ان کا حق پہنچایا. آغاز حقوق بلوچستان ایک تاریخی قدم تھا جس کو صوبوں کے سارے مسائل کا حل کا شروعات تھا, مگر عمل نہیں ہو رہا. آغاز حقوق بلوچستان میں آئینی اصلاحات تھے جس میں 1973 کی آئین کی بحالی, 18ویں ترمیم, NFC ایوارڈ, آئل اور گیس کے جو رائلٹیز تھے, سیاسی ریکنسیلیشن بھی تھا کہ بلوچستان میں جو سارے سیاسی قیدی تھے ان کو رہا کر کے
بلوچستان کے عوام اور عوامی قوتوں اور جمہوری قوتوں کو ریکنسیلیشن کے ساتھ سارے سیاسی مسئلے حل کرنے کے موقع ملا. ہم نے انتظامی اصلاحات کرنا تھا, معاشی اصلاحات بھی کیے. ایک تو سب کو پتا ہے کہ ہم نے NFC ایوارڈ کر کے سارے صوبوں کو وسائل دیے تاکہ صوبے اپنے عوام پہ خرچ کر سکتے اور یہ پیسہ اسلام آباد میں ضائع نہیں ہوتا. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے بلوچستان کے لیے خاص طور پہ یہ بندوبست کیا تھا کہ جب وفاق سے کم پیسہ آتا ہے, بھلے باقی صوبوں کو ان کے فنڈز میں کٹوتی ہو, مگر ہم نے بلوچستان کے NFC کو پروٹیکشن دیا کہ ہمیشہ ان کو ان کا حق دیا جائے. ساتھ ساتھ جو بلوچستان کی ڈیوز تھے 1954 سے لے کے 1991 تک جو آپ کے رائلٹیز ہیں, آئل اینڈ گیس کے رائلٹیز ہیں, وہ 120 ارب روپیہ کا بنتا تھا. اس کا بھی وعدہ کہ ہم واپس بلوچستان کے عوام کو وفاق سے دلوائیں گے. انسانی حقوق میں بہت سے ریفارمز کیے. مسنگ پرسنز کے لیے, لاپتہ افراد کے لیے مسنگ پرسن کمیشن بنایا, وہ اتنا افیکٹو نہیں رہا, میں اس میں بعد میں بات کرتا ہوں. وسیلے تعلیم ہم نے کیا تاکہ یہاں کے بچے, بلوچستان کے نوجوان کو تعلیم کے موقع ملے. HEC میں ہائر ایجوکیشن میں کوٹا رکھے بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے. یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک شروعات تھا, مگر ان سے یہ شروعات بھی برداشت نہیں ہوا, یہ آغاز بھی برداشت نہیں ہوا, اور آغاز حقوق بلوچستان کو ہم نے آج تک 100% امپلیمنٹ نہیں کیا. اگر آج بھی امپلیمنٹ ہوتا تو بلوچستان کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے تھے اور حل ہو سکتے ہیں. CPEC, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, سب CPEC کا ڈھول بجاتے ان کو پسند آتا ہے, مگر یہ جو بہت مشکل سے نیگوشیشنز ہوئے تھے, 4 سال صدر زرداری نے CPEC کی قیام کے لیے محنت کی. یہ منصوبہ ملک کے پسماندہ علاقوں کے لیے تھا. یہ گلگت بلتستان, فاتح اور خاص طور پہ ہمارا بلوچستان کے لیے منصوبہ تھا. احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے اور پورے ملک میں معاشی خوشحالی لے آنے کے لیے یہ ایک انقلابی منصوبہ ہے. لیکن جو آج CPEC کہتے ہیں, اس کو گیم چینجر کہتے ہیں, آپ کو سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ بلوچستان اور بلوچستان کے عوام کے گوادر کے بغیر گلگت بلتستان اور گلگت بلتستان کے سرحدوں کے بغیر آپ کا کوئی CPEC نہیں بنتا, کوئی CPEC نہیں ہوتا. اس ملک کے لیے CPEC کے طور پہ جو معاشی ترقی ہونی ہے, جو گیم چینجر ہونی ہے, وہ نہیں ہوتا. اگر CPEC ہے, پاکستان کی معیشت میں ایک گیم چیمبر کے طور پہ CPEC آیا ہے, تو ہمیں شکریہ کہنا چاہیے گوادر کے عوام کے اور گلگت بلتستان کے عوام کے. اتنے سال ہو چکے ہیں گوادر اور گلگت بلتستان کے عوام کو یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ اس CPEC میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں؟ گوادر ہو یا گلگت بلتستان ہو, یہاں کے عوام کو ہم نے آج تک CPEC کا اصل فائدہ کیوں نہیں پہنچایا؟ ہمیں مقامی لوگوں کو CPEC کا فائدہ پہنچانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ CPEC کا منصوبہ کامیاب ہو. اور اگر CPEC کو کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے ان کو ترجیح دینی ہے. ہم نے جو تھر کول منصوبے میں اس پہ پورا کوشش کیا, پورا فوکس کیا کہ سب سے پہلے فائدہ ہو تو مقامی عوام کا. میں آپ کو بتاؤں کہ تھر کول منصوبے میں 71% جو امپلائیز ہیں,
71% جو ہمارا سندھ تھر کور منصوبہ میں جن کو روزگار ملا ہے وہ 71% لوگ مقامی تھر کے عوام ہیں، وہاں کے عوام ہیں. پھر جو 20% لوگ کو روزگار ملا اسی تھر کور میں وہ باقی صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو 9% رہتا ہے اس 9% میں سے باقی ملک سے اور بیرون ملک سے بھی کچھ لوگ کو نوکری کا موقع دیا. یہی طریقہ ہے کہ آپ مقامی عوام کو فائدہ پہنچائیں. ہم نے وہاں کے عوام کے لیے جو مالک ہے سندھ کا تھر کا کوئلہ کا ان کو اس یونین کاؤنسل میں مفت بجلی پہنچاتے ہیں. اس لیے یہ ان کا حق ہے. اگر ان کا کوئلہ سے فیصل آباد کی انڈسٹری چل سکتا ہے تو ان کا حق ہے کہ ان کو مفت بجلی دیا جائے. ہم نے ان کے لیے تعلیمی ادارے صحت کے ادارے کھڑے کیے ہیں اور یہی ماڈل ہے جو مقامی لوگوں کو سی پیک کے ساتھ جوڑتا ہے. جو تجویز کریں گے کہ جہاں بھی سی پیک کے منصوبے ہیں وہاں اس قسم کا منصوبہ بندی کیا جائے تاکہ مقامی لوگوں کو سب سے پہلا فائدہ ہو. اگر یہ کام کیا جائے گا تو سی پیک سے ترقی ملے گا، سی پیک کامیاب بھی ہوگا، ورنہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، خطرے بھی ہو سکتے ہیں. عمران نے تو سلیکٹڈ عمران نے تو سی پیک کو کیا کامیاب کرنا تھا، وہ تو سی پیک کو ناکام چلانے کی سازش چلا رہے ہیں. عمران نے تو بلوچستان کو کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں، ایک منصوبہ نہیں، نہ سی پیک کا منصوبہ نہ وفاقی حکومت کا منصوبہ. الٹا وہ آپ سے ابھی تک چھیننا چاہ رہا ہے، قبضہ کرنا چاہ رہا ہے آپ کے آئیلینڈز پہ، آپ کے کوسٹل آئیلینڈز پہ. رات کے اندھیروں پہ ایک آرڈیننس نکالتا ہے اور آپ کے آئیلینڈز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ اس سٹیج پہ موجود سارے سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کی حکومت کو نہ سندھ کے آئیلینڈز کو نہ بلوچستان کے آئیلینڈز کو قبضہ کرنے دیں گے. عمران تو نہ صرف سی پیک کو ناکام کروانا چاہ رہا ہے، عمران نے پاکستان کی پورا معیشت کو تباہ کیا ہے. یہ تباہی ہے، تبدیلی نہیں. تاریخ میں سب سے زیادہ غربت، تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری، تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی، یہ ہے عمران اور عمران کے سہولت کاروں کے تبدیلی. آج کوئٹہ میں جو کھانے پینے کے اشیاء ہیں ان کی قیمت دیکھے. آٹا کا میں نے سنا ہے کہ آٹا کا 1400 روپے پہ، اور آپ کے جو تندور والے ہیں وہ بھی سراپا احتجاج ہے. ٹماٹر 200 روپیہ، دال 300 روپیہ، مرغی 300 روپیہ. اور دوائیوں کو دیکھیں. اس دور میں جہاں ہم ایک گلوبل پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، کوئی ہفتہ نہیں گزرتا جہاں عمران دوائیوں کی قیمت میں اضافہ نہیں کرتا. بلڈ پریشر کا دوائی پہلے 150 روپیہ ہوتا تھا، اب 400 روپیہ ہے. شوگر کا، ڈائبٹیز کا دوائی جو پورے پاکستان میں ڈائبٹیز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، 600 روپیہ سے لے کے 1000 روپیہ پہنچ چکا ہے. جو ایسما ہے، انہیلر جو آپ کو ملتا ہے ایسما کے لیے جب سانس لینے کی تکلیف ہوتا ہے، وہ 900 روپیہ سے اب 1500 روپیہ تک پہنچ چکا ہے. یہ تاریخی مہنگائی کا سامنا کرتے ہوئے ہم عوام کو کیا کر سکتے ہیں؟ غریب عوام جائیں تو کہاں جائیں؟ آج اس ملک کے غریب عوام بوجھ اٹھا رہے ہیں اس نالائق حکومت کا، اس نااہل حکومت کا، اس سلیکٹو حکومت کا بوجھ پاکستان کا عام آدمی اٹھا رہا ہے.
یہ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے. آپ لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے اس کو دیکھ لیں. کیا یہ کئی کسی اور ممالک میں آپ کو یہ اگزامپل ملتا ہے کہ ہر شہر سے، ہر صوبہ سے اس ملک کے عوام لاپتہ ہو رہے ہیں، عوام غائب ہوتے ہیں، عوام کو اغوا کیا جاتا ہے، اور اس پہ نہ میڈیا بول سکتی ہے، نہ عدلیہ انصاف دلوا سکتی ہے، نہ پارلیمان کچھ کر سکتا ہے. ان کے خاندان، ان کے والدین سالوں سال در بدر پھر رہے ہیں اور ریاست کوئی مدد نہیں کر رہی. یہ ظلم جو پاکستان میں مسلسل ہوتا آ رہا ہے، لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے، یہ ظلم کو ختم ہونا پڑے گا، بس کرنا پڑے گا. اپنے عوام کے ساتھ بنیادی انصاف، ان کے بنیادی حقوق دلوانا پڑے گا. اگر یہ ظلم چلتا رہتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک اس ظلم کو برداشت کر سکے گا، یہ ملک بچ سکے گا. میں مطالبہ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اسٹیج میں موجود سارے جماعتیں میرے اس مطالبات میں ہم سب ایک ہیں کہ لاپتہ افراد کا جو ایشو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا پڑے گا، تاکہ ہم ایک ماڈرن ممالک، ایک جمہوری ممالک اپنے آپ کو تو کہہ سکے. یہ مذاق دیکھیں، یہ کتنا مذاق ہے کہ وہی آدمی جو نیب کا سربراہ ہے، جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا بیورو کا سربراہ ہے، جن کی نیب کی قید میں زیادہ لوگ فوت ہو چکے ہیں. More people have died in the National Accountability Bureau's custody. زیادہ لوگ نیب میں فوت ہو چکے ہیں compared to امریکہ کا گوانٹانامو بے. یہ ہے وہ آدمی جس نے مسنگ پرسنز کے لیے انصاف کرنا ہے. وہ آدمی جو صدر زرداری کو گرفتار کر کے ان کی بیٹیوں کو دکھ پہنچاتا ہے. وہ آدمی جو میاں محمد نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے والد کو دکھ پہنچاتا ہے. اس آدمی سے کوئی امید رکھا جا سکتا ہے کہ وہ بلوچستان کے، کوئٹہ کے، سندھ کے، پختونخوا کے لاپتہ افراد کو گھر پہنچا سکتا ہے؟ یہ انصاف کے ساتھ مذاق ہے. یہ ان خاندانوں کے ساتھ مذاق ہے کہ اس ظالم آدمی کو یہ رسپانسبلٹی ملا ہے کہ وہ لاپتہ افراد کو بازیاب کرے. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ، جس کی طرف پورا پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں انصاف کے لیے، کہ وہ بھی اس ایشو کو سیریسلی لیں گے اور ہمارے ملک کے عوام کو انصاف دلوائیں گے. اسی عدلیہ نے، ہمارا سپریم کورٹ نے خواجہ سعد رفیق کے کیس میں نیب کو سیاسی انتقام کا ادارہ قرار دے دیا، غیر جمہوری ادارہ قرار دے دیا، غیر آئینی ادارہ قرار دے دیا. تو ہمیں یہ تھوڑا سا کیسے لگے گا جب وہی ادارہ، وہی عدلیہ کہتا ہے کہ نیب کے جو کیسز ہیں ان کو روز کی بنیاد پہ سنایا جانا چاہیے، روزانہ کی بنیاد پہ سننا چاہیے. امید ہے کہ اگر سپریم کورٹ ایسا حکم نیب کے لیے دلوا سکتی ہے تو جلد ہی ہمارا آنریبل سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا مسنگ پرسنز کا بھی کیس لگائے گا.
امید ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد پہ شہید اکبر بھٹی قتل کیس بھی سنے گا. امید ہے کہ ہمارا سپریم کورٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیس کو بھی روزانہ کی بنیاد پہ سنے گا. امید ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کیس ہمارا سپریم کورٹ روزانہ کی بنیاد پہ سنے گا. کچھ ہم امید ہی رکھتے ہیں کہ ہمارا موجودہ سپریم کورٹ، ہمارا آج کا سپریم کورٹ انصاف کے ساتھ دے گا، جمہوریت کے ساتھ دے گا، عوام کے ساتھ دے گا. اور ماضی کی طرح اس لیے آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں ہمارا عدلیہ نے افسوس کے ساتھ ہر آمر کے ساتھ دیا ہے، غیر جمہوری قوتوں کے ساتھ دیا ہے. مگر ہم اب امید رکھتے ہیں کہ اعلی عدلیہ جمہوریت کے ساتھ دیں گے، انصاف کے ساتھ دیں گے. اور جو ظلم ماضی میں ہوتا رہا، جہاں judiciary of Pakistan has served as the midwife to dictatorship and authoritarianism. اب یہ غلطی پھر سے ریپیٹ نہیں ہوگا اور ہر فیصلے میں اعلی عدلیہ صرف اور صرف جمہوریت اور انصاف کے ساتھ دے گا. عمران خان کا یہ کوشش ہے کہ وہ اس ملک کے ہر ادارہ کو عمران خان اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. کیا آپ ان کو یہ کرنے دیں گے؟ میں جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالے عمران خان کو اس ملک کے اداروں کو تباہ نہیں کرنے دیں گے، ٹائیگر فورس میں تبدیل نہیں کرنے دیں گے. پوری دنیا نے دیکھا کہ کراچی میں کیا ہوا. جس ناانصافی کے ساتھ مریم شریف اور کیپٹن صفدر کے ساتھ جو ظلم ہوا، مگر ساتھ ساتھ پوری دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان سندھ پولیس کو اپنا ٹائیگر فورس بنانے کی کوشش کر رہا تھا. اور میں سلوٹ کرتا ہوں سندھ پولیس کو جو عمران خان کا ٹائیگر فورس نہیں بنے. یہی اس کا کوشش ہے. عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان کا رینجرز کو بھی وہ ٹائیگر فورس میں تبدیل کرے. عمران چاہتا ہے کہ اس ملک کا انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارا ISI جو بھارت اور پوری دنیا ڈھکتے ہیں، عمران خان کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا ISI کو بھی ان کا اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کیا جائے. ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے. آج بھی آپ نے دیکھا کوئٹہ کے ایئرپورٹ میں، آج نہیں کل رات کیا ہوا، ایک منتخب نمائندہ جو جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھتا ہے، محسن داور صاحب کو ایک کوئٹہ کی انٹری کی اجازت نہیں ہے. یہ اس ملک میں ہمیں دوسرے صوبے میں داخل ہونے کے لیے ویزا کی ضرورت ہے؟ مجھ پہ بھی پابندی لگائی گئی کہ میں بلوچستان میں الیکشن کیمپین میں نہیں آ سکا، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک منتخب نمائندہ کو اجازت نہیں دے رہے ہیں. یہ تو ہمارا ASF کو بھی ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ فرنٹیئر کور کو بھی اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. عمران تو اس ملک کا عدلیہ آپ نے نہیں دیکھا اس دن کیسے وہ حکم نامہ جاری کر رہا تھا عدلیہ کے لیے اپنا تقریر میں، وہ ہمارا عدلیہ کو ٹائیگر فورس بنائیں گے، اس کو اجازت نہیں دیں گے. اور یہ تو ہمارا فورس کو بھی ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. کوئی پاکستانی عمران کو یہ اجازت نہیں دے گا. ہم اپنے سارے ادارے کو اون کرتے ہیں. یہ ہر پاکستانی کے ادارے ہیں، یہ ہر پاکستانی جماعت کے ادارے ہیں. یہ کسی ایک جماعت کے ادارے نہیں ہیں، کسی ایک شخص کے ادارے نہیں ہیں. یہ پاکستان کے عوام کے ادارے ہیں، عمران کے ٹائیگر فورس نہیں. اور جب تک ہم میں دم ہے ہم عمران خان کو ہمارے ادارے تباہ نہیں کرنے دیں گے. ان کے سیاسی رول کو ہم اجازت ہی نہیں دیں گے کہ وہ کوئی سیاسی قدم اٹھا سکے. اور یہی ہمارا اپیل ہے، یہی ہمارا مطالبہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم پورے پاکستان سے، آج کوئٹہ سے پورے پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ساتھ دے، ہمارا ساتھ دے، تاکہ ہم پاکستان کے ادارے کو بچا سکے،
تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکے، آپ کا جمہوریت کو بحال کر سکے، آپ کا آزادی کو بحال کر سکے۔ میں جانتا ہوں کہ جب پورے پاکستان ایک طرف ہے اور وہ ایک کٹ پتلی دوسری طرف ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارے راستہ نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہم آپ کا جمہوریت، آپ کا آزادی بحال کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت مہربانی۔